الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد محمودے کے در جملہ سور شد با انوار محمد جلوہ گر. مصطفیٰ نور جناب امر کن، مصطفیٰ نور جناب امر کن. آفتاب برج علم ملدن، معدن اسرار اللہ بالغیوب. برزخ بحرین امکان و وجوب. گرد نالین تو عز و جاہ من، سنگ باب تست سجدہ گاہ من. انبیاء و اولیاء تفصیل تو، از کمال حق شدہ تکمیل تو. ذوق شوق دیمی ربا اپنا تو آتے غیر دا وہم چکا بیلی. جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا ویلی. رکھی مست الس دے قول اتے، جتا قول جو قالو بلا بیلی. مکر نفس شیطان دے ہین وڈے، لمی امن امان بچا بیلی. شاللہ درد حبیب نصیب ہوئے، درد باج نہ جیون درکار سائیں. شاللہ شیر محمد یاد روے، چیرا پیر دا وقت اخیر بیلی. میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم، منگے نت دعا فقیر بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم، علماء اکرام، مشایخ اعظام، رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج کی اس بابرکت رات کے اندر ہمیں اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائی. تیرا در رہے سلامت تیرے در کی خاک سے ہے، یہ ہماری کج کلاہی، یہ ہمارا ناز سارا. کر دور ہنیرے نو، مولا آباد رکھی میرے پیر دے ڈیرے نو. آج کی اس بابرکت رات میں ایک سائل اور بیکاری کی حیثیت سے میں بھی حضور کے پاک میلاد والی رات میں حاضر ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق، اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد نصیب فرمائے. پوری دنیا کو جس ذات نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے، لوگوں کو خدا کا نام جس ذات نے سکھایا ہے، آج رات ان کی ولادت باسعادت والی رات ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بندہ اللہ کا پاک نام لے رہا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں اس پاک ذات کا نام گونج رہا ہے، ہر وقت لیا جا رہا ہے، ہر چیز لے رہی ہے اپنے اپنے انداز میں. ہر اس چیز کو وہ نام سکھایا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے.
تعارف ساری کائنات کو اللہ کا اگر کروایا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ صلہ عطا فرمایا کہ محبوب آپ نے کائنات کو میرا نام سکھایا ہے، میں نے آپ کو نام سکھا دیا ہے۔ اس لیے ہر جگہ ہر وقت آپ کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ بلکہ آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو حضرت خواجہ محمد یار گڑھی شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ غل پیا ون جا بجا آئے محمد مصطفیٰ، غل پیا ون جا بجا آئے محمد مصطفیٰ، ہر عیدیاں عیداں تھیاں، ہر دل دے وچ ساون لگے، ہر عیدیاں عیداں تھیاں، ہر دل دے وچ ساون لگے، او عالم فانی دے وچ جا نور حق آون لگے، کفر ون کافر ہوا کفار مرجاون لگے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کے بارے میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں میری امت حمادون ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والی میری امت ہے، اللہ کی سب سے زیادہ حمد۔ حضور نے فرمایا میری امت یحمدون اللہ فی السراء والضراء، سختی میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، خوشحالی میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، کیونکہ حضور نے ان کو اللہ کا نام بتایا ہے نا۔ تو جن کو حضور نے نام سکھا دیا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں نا، سیدنا بلال حبشی کی زبان پھر بھی احد احد کے نعرے لگاتی ہے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک بار ہارون الرشید نے بلایا، وزیروں کو بھیجا کرندوں کو جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، تو وہ جلدی سے انہوں نے کماند پھینکی، وہ آپ کو اوپر بلا لیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ہارون الرشید نے پوچھا، سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بہلول میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بندہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اللہ کا قرب بندے کو کیسے ملتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا تفصیل سے بیان۔ انہوں نے فرمایا اگر میں خود کوشش کرتا تو شاید کئی سال لگ جاتے، پھر بھی کوشش کامیاب نہ ہوتی، اب تو نے چاہا ہے تو ایک لمحے کے اندر میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس کی مالک کی کرم نوازی ہے کہ بندہ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، حکمت کے صحراؤں میں لوگ بھٹک رہے تھے، کہیں خدا کا پتہ نہیں تھا مل رہا، اللہ نے کرم کیا ہے، محبت کی صورت میں اللہ نے رحمت بنا کے حضور کو بھیج دیا، حضور ہاتھ پکڑتے ہیں تو بندے کو خدا کی ذات تک واصل فرما دیتے ہیں۔ اور ہارون الرشید کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، آپ قبول فرما لیں، میں کوئی وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، تو کبھی ناراض ہو جائے گا، کوئی تیری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا، تو ناراض ہو گیا تو تو نے وہ وظیفہ بند کر دینا ہے۔ مجھے وہ ذات وظیفہ عطا فرماتی ہے کہ کبھی نافرمانی بھی ہو جائے تو پھر بھی روزی بند نہیں کرتا، مجھے پھر بھی ناراض بھی ہو جائے تو روزی بند نہیں کرتا، پھر بھی اس کے حضور نے ایسا اللہ کا پاک نام بتایا ہے کہ جتنا زیادہ وہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی لذت بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار نے پوری کائنات کو یہ فیضان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے بھی بنائے اور نور بھی بنایا، اندھیرے بھی بنائے اور نور بھی بنایا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، آپ جہاں بھی تلاوت کریں قرآن پاک میں، جہاں اندھیروں کا ذکر آتا ہے تو وہاں ظلمات جمع کا لفظ ہے، اندھیرے کئی ہیں، لیکن جہاں نور کا لفظ آیا ہے تو فرمایا وجعل الظلمات والنور، وہاں واحد کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید میں نور ایک آیا ہے اور اندھیرے کئی آئے ہیں، توجہ ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟
اندھیرے کئی ہیں اور نور ایک ہی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اندھیرے کئی کون سے ہیں، نور ایک کون سا ہے؟ قرآن مجید خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی تفسیر کی قسم یہ ہے کہ قرآن مجید خود اپنی تفسیر بیان کرے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اندھیرے کون سے ہیں، جو متعدد اندھیرے ہیں وہ کون سے؟ فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ وہ کئی اندھیرے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اندھیروں کی مثال بیان فرمائیے، او کظلمات فی بحر، اندھیرے ہوں سمندر کے اندر، فی بحر لجین، اور وہ سمندر بھی اندھیرا ہو، اندھیرے سمندر میں فرمایا یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب، ایک موج کے اوپر دوسری موج آ جائے، اندھیرا در اندھیرا اندھیرا در اندھیرا ہو جائے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرے ہو جائیں۔ آگے اس کو مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب کوئی ہاتھ باہر نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی، اتنا اندھیرا ہو جائے کہ اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، یہ اندھیرے ہیں۔ یہاں ایک ضمناً چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، پچھلے دن جنگ اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا، ایک وہ جزیرہ مرو دوست کا ایک رہنے والا آدمی تھا، عیسائی تھا، وہ اس کا مضمون ایک چھپا، مسلمان ہوا وہ کہتا ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوا، میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن پاک کی بھی تلاوت کی۔ کہتا ہے جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو میں نے بڑا حیران ہو کے دیکھا کہ بات تو سچی ہے، چونکہ وہ یہ نیوی کا افسر تھا، وہ بہت بڑا سمندری جو فوج ہوتی ہے نا اس کا افسر تھا وہ، تو کہتا ہے کہ میں نے اس بات پہ بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ بات سچ ہے، لیکن مجھے تو 60 سال ہو گئے یہ تحقیق کرتے، اور یہ کتاب جن پہ نازل ہوئی ہے ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے، انہوں نے تو کبھی سمندری سفر بھی بظاہر نہیں کیا، بظاہر سمندری سفر کے لیے آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن بات سچی کی ہے۔ تو کہتا ہے میرے دل نے گواہی دی کہ 60 سال بعد تحقیق کر کے جس مقام پہ پہنچا ہوں یہ سارا علم ان کو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، یہ رب کا سچا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ 60 سال کہتا ہے تحقیق کر کے اس مقام پہ پہنچا کہ واقعی اندھیرے ہوتے ہیں سمندروں کے اندر اس طرح کی، لیکن عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن قرآن مجید نے اس کو 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے، تو اپنے مومن ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کی پاک کتاب پر ایمان لایا کیونکہ جو بیان فرمایا گیا ہے سارا کچھ سچ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایسے ہیں کہ حضور کا کمال کوئی ڈھونڈنے کے لیے بندے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی تحقیق نہیں کرنی پڑتی، کمال آپ کو ہر جگہ حضور کے نظر آئیں گے۔ کوئی تنقیص کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ڈھونڈتا ہے، بڑا تلاش کرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقص مل جائے، کوئی عیب مل جائے، جب کوئی عیب نہیں مل سکتا نا تو پھر جھوٹ کا سہارا لوگ لے لیتے ہیں، پھر جھوٹ کا سہارا لے کر کوئی نہ کوئی جھوٹی بات کر دیتے ہیں۔ میرے آقا پاک کے کمالات ایسے ہیں، حضور پیر میری شاہ صاحب فرماتے ہیں گل رہی نہ ضرورت تے قرآن دی ہر صورت نبی پاک دی صورت تے، قرآن دی ہر صورت نبی پاک دی صورت تے۔ اللہ پاک نے ان اندھیروں کا ذکر فرما دیا کہ وہ اندھیرے تہ در تہ ہیں اور ان کے اوپر اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا بندے کو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ نور نہ دے اس کو نور اللہ نور دیتا ہے پھر بندے کو نور نصیب ہوتا ہے۔
یہ پچھلے سال جس طرح آج کل فرانس نے یہ گستاخانہ خاکے شائع کیا نا، پچھلے سال ہالینڈ نے ایسے کیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا ہالینڈ کے اندر یہ گستاخانہ خاکے شائع ہوئے. ہالینڈ کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے PVV، اس کا سربراہ وین ویلڈر جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں بڑی تحقیق کر رہا تھا، اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کر رہا تھا کہ میں دنیا پہ جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں. یہ اس نے تحقیق کی، کرنا چاہتا تھا. کہتا ہے کہ بس اسی اثناء میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ نے ایمان مجھے بھی عطا فرما دیا. اس نے اپنا نام بدل کے محمد حمزہ اس نے اپنا نام رکھا، محمد حمزہ نام رکھا. اور صحافیوں نے پچھلے میلاد شریف کے موقع پر اس سے سوال کیا کہ یار تو اسلام کے خلاف تحقیق کر رہا تھا، بڑا سربراہ تھا تحریک کا، تو تجھے کئی مسلمانوں نے بغلا تو نہیں دیا کہ تو جو ہے نا کلمہ پڑھ کے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کسی کے بہلاوے میں نہیں آتا، میں نے خود تحقیق کی ہے. حضور کی پاک سیرت تم بھی پڑھ کے دیکھ لو، ہر جگہ روشنی تمہیں بھی نظر آ جائے گی، وہ ہر جگہ نور تمہیں بھی نظر آ جائے گا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کو خدا نور نہ دے اس کو نور. اقبال فرماتے ہیں ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پاسباں مل گئے جو خود اسلام کے خلاف کام کرنا چاہتا تھا، میرے آقا کی نظر کرم ہوئی ہے، حضور نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور پھر اس سے صحابیوں نے پوچھا کہ یار تجھے نہیں پتا تیرے تو پھر کتنی آزمائشیں آئیں گی، تیرا اتنا بڑا عہدہ ہے وہ تجھ سے واپس لے لیا جائے گا اور ساری آزمائشیں. اس نے کہا مجھے پتا ہے، یہ آزمائشیں دنیا کی زندگی میں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں نوکری قبول کر لے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. یہ یورپ جو آئے دن شرارت کرتا ہے نا، اسی وجہ سے کرتا ہے. کہتے ہیں جب بھی کوئی تحقیق کرنے لگتا ہے تو وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ بھی، حضور کے کمالات ہی اتنے ہیں، روز روشن کی طرح آفتاب چمک رہا ہے، جو نظر اٹھا کے دیکھتا ہے میرا رب اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. نور کیا ہے؟ اندھیرے اور نور. نور کون سی؟ وہ بھی قرآن مجید میں خود اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نور کا پہلی آیت میں ذکر تھا نا، وہاں پہ مخلوق نور کی بات، وجعل الظلمات والنور، وہاں مخلوق نور کی بات ہوئی ہے. اور اس آیت میں جو نور قدیم ہے، نور مطلق ہے، نور ذات ہے، اس کی بات بیان ہو رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. آگے کیا فرمایا؟ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال. مثل نوری ہی، اگر ہی ضمیر کا مرجع خدا کی ذات ہو تو معنی یہ بنے گا اللہ کے نور. حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ، اللہ کی مثل کوئی شے، لیسا کمثلہ شے، اس کی مثل تو کوئی شے ہے نہیں سکتی. ایک طرف فرمایا کہ اس کے نور کی مثال. توجہ فرمانا ہے اس پہ. میں طالب علم ہوں خیر آبادی سلسلے کا، اس میں ذرا سوال جواب کر کے بات کو سمجھاتے ہیں. استاد صاحب اکثر فرماتے تھے کہ سوال کرنے سے بندے میں طلب آتی ہے، طلب آ جائے تو پھر علم آتا ہے. تو اگر طلب نہ آئے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آب کم جو تشنگی یاور بدست، پانی تلاش نہ کر، اپنے اندر پیاس پیدا کر. جب پیاس آ جائے گی تو مالک بالا اوپس ہر جگہ سے پانی کے چشمے جاری فرما دے گا. طلب ہی انسان کے لیے اصل علم ہے. اگر طلب نہیں ہے تو علم بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک طرف خالق فرماتا ہے میری کوئی مثال نہیں، دوسری طرف فرماتا ہے اس کے نور کی مثال. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ حضور کی آل کا دامن پکڑ کے اس کی شرح پوچھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثل نورہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ نور کی مثال حضور کے نور کی بیان ہو رہی ہے. یہ حضور کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نور کی مثل. حضور اللہ کے نور کا مظہر ہیں. اللہ نے اپنے نور کو ظاہر کیا ہے تو حضور کی پاک صورت میں ظاہر فرما دیا ہے. ویسے مسئلہ تو بڑا مشکل ہے علم عقائد کا، اور پل صراط پہ چلنا ہوتا ہے. یہ بڑا قدیم اور حادث کی بات، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن قربان جائیں تاجدار فتح پور شریف پہ، حضور کی فیاضی پہ قربان جائیں. مشکل سے مشکل مسئلے حضور نے ایک اساتذہ انداز میں حضور نے حل فرما دیے ہیں. حضور سائیں شیرن پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سے سانی تو ساڈا
سے سانی تو ساڈا دوجا غور نہ کوئی تیری وحدت کولوں ڈولا کسرت ہوئی سے سانی تو ساڈا دوجا غور نہ کوئی تیری وحدت کولوں ڈولا کسرت ہوئی احد احمد اندر کیا فرق رکھی ہوئی ڈولا میم دایولا پردہ غور نہ کوئی سین سر نرالا نرالا سین سر نرالا بڑھ کے رہبر آیا قطب یار دی صورت بن کے راہ وخایا من عرفہ دا سانو ہاتھی راز جتایا جے میں اسیاتی تا میں ڈولنو حضور نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے میلاد پاک پہ مکتوبات شریف میں کبھی اس کو بھی آپ پڑھیں وہ یہی مضمون ہے بچپن سے آواز کانوں میں اللہ پاک میرے ماں باپ پہ رحم فرمائے والد صاحب رات سونے سے پہلے ہمیں اکٹھا کر کے بٹھا دیتے تھے حضور کا کلام سناتے تھے اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے حضور سائیں غوث سمدانی سائیں سید شیر محمد گیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہے حسن دے راز نیارے ہے حسن دے راز نیارے کیتے عشق ہراں آشکارے ہوئے کن تھیں ایڑ پسارے چا الفوں میم بنائی چا الفوں میم بنائی ہے احمد سر الہی شک دور کرو سب کائی بے بیا نہ جانو کوئی بے بیا کا مطلب کوئی غیر نہ سمجھا جائے بیا یہ زبان مبارک آپ کی بے بیا غیر نہ سمجھو بے بیا نہ جانے کوئی ہے ذات محمد اوہی اسی ہکو نور ڈٹھوئی جانی جان ہے ذات الہی ہے احمد سر الہی شک دور کرو سب کائی وہ ایک نور وہ حضور کی پاک صورت میں ہے وہ ایک نور اللہ پاک نے اپنے نور کا مظہر بنا کے دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا ہے اور وہ ایک ہی نور ہے جو اپنے تجلیات سے پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے وہ حضور کا پاک نور ہے جو آج بھی ایمان کی شکل میں مومن کے دل میں موجود ہے جو حسن صورت کی شکل میں انسان کے چہرے پہ موجود ہے جو حسن عمل کی صورت میں انسان کے عمل میں موجود ہے وہ نور مختلف جہتوں سے نور ایک ہی ہے لیکن اس کی تجلیات علیحدہ علیحدہ ہیں کہیں کبھی رومی کبھی جامی کبھی منصور بستامی کئی بار اس محفل میں وہ ہو کے بے نقاب آیا کئی بار اس محفل مولانا روم کا جو مقبول شعر ہے حضور کی بارگاہ میں جو قبول ہوا وہ اسی کی ترجمہ آپ فرماتے ہیں کہ سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مجرماں اور اس پہ اعلیٰ حضرت نے تضمین کی آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نور جناب امر کن مصطفیٰ نور جناب امر کن آفتاب برج عالم ملت اللہ پاک نے امر کن کا مظہر بنایا ہے حضور کی پاک ذات کو مصطفیٰ نور جناب امر کن سے حضور کی پاک صورت کو اللہ پاک نے کائنات کے اندر ظاہر فرما دیا میں زیادہ قیمتی وقت علماء کے خطابات ہو رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور کا وہ پاک نور آج بھی جلوہ گر ہے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حضور تو آئے تھے آ کے چلے بھی گئے آج میلاد کیوں منا رہے ہو کیا فائدہ میلاد آپ تو وفات کا غم مناؤ اب میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کا نور آج بھی ہے آج بھی وہ نور جلوہ گر ہے کیسے
اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. کافروں نے مطالبہ کیا، قریش مکہ کافر کہنے لگے اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج، ہم مانتے جو نہیں ہیں، ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، پتھروں کی بارش برسا دے، ہمیں دردناک عذاب دے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا وما کان اللہ، میری تو شان ہی نہیں ہے عذاب دینا. مولا اب تک تو عذاب دیتا رہا ہے، تیرے کاموں میں حکمتیں ہیں، کوئی تو اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسے کیوں کیا. 6000 سال تک قوم نوح پر تو نے عذاب بھیجا، قوم سمود پر بھیجا، قوم عاد پر بھیجا، قرآن پاک میں بار بار بیان فرمایا گیا ہے. اب تک تو عذاب آتے رہے ہیں مولا، اب فرماتا ہے میری شان ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لا یعذبہم کہ میں عذاب نہیں دوں گا، ایک ہے وما کان اللہ لیعذبہم میری تو شان ہی نہیں ہے عذاب دینا. مالک تو کریم ہے، مہربان ہے، حکمت کیا ہے کہ تیری شان ہی نہیں عذاب دینا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ آپ موجود ہیں ان میں. اگر حضور کا نور آج نہ ہو، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. اگر انسان کے اوپر آج وہ عذاب نہیں آ رہا، وہ پکڑ نہیں آ رہی جس طرح کہ پہلی قوموں کے اوپر آتی تھی، شکلیں نہیں بدل رہی، تو حضور کے نور کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے. نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر کہ وہ نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. وآخر دعوانا الحمد